بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 رمضان جمعۃ المبارک کے دن کا خاص الخاص اور شرطی عمل آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا عمل انتہائی پرتاثیر، طاقتور اور مختصر عمل ہے۔ وقت کے اعتبار سے مختصر ہے اور اثر کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور پرتاثیر عمل ہے۔ یا وہابو اور انا اعطیناک الکوثر کو ایک خاص منفرد طریقے سے پڑھنے کا وہ باکمال طریقہ، وہ باکمال وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے مقدر اور نصیب اپنی من پسند کے اعتبار سے لکھوا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ سحری سے لے کے مغرب تک بھوک پیاس برداشت کرنا، پیاس لگنے پہ پانی نہ پینا، بھوک لگنے پہ کھانا نہ کھانا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور جب ایک روزہ دار 11 رمضان جمعۃ المبارک والے دن یا وہابو اور انا اعطیناک الکوثر کو ایک خاص انداز سے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو اللہ پاک کو جنت کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ روزہ دار کے منہ سے نکلی بدبو روزے کی حالت میں اللہ پاک کو اس کی وہ بدبو جنت کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے ہاں روزہ دار کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے۔ جب ایک روزہ دار دونوں ہاتھ اٹھا کے یا وہابو اور انا اعطیناک الکوثر کا یہ جو عمل ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 11 رمضان جمعۃ المبارک والے دن جب وہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی نہیں سنے گا۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے مجھے غیرت آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے جب کوئی روزہ دار مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول نہ کروں، مجھ سے حاجت مانگے تو میں اس کو قبول نہ کروں۔ 11 رمضان جمعۃ المبارک بڑی قدر والا، بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا دن ہے۔ عام دنوں میں بھی جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت اور بڑی قدر ہے اور وظائف کا اہتمام کر کے، درود پاک کا اہتمام کر کے لوگ اپنی حاجات کو منواتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کا جو دوسرا جمعہ ہے برکت والا، عظمت والا، اس میں اگر یا وہابو اور انا اعطیناک الکوثر کو اپنے مقاصد کی نیت باندھ کر جب اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ نہیں سنے گا۔ اللہ سننے والی ذات ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم تھوڑے سے پریشان ہو کے نا امید ہو جاتے ہیں، ہمیں نا امید نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تھوڑے سے مایوس ہو کے ہم جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہے۔ آج میں اپنے تمام ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو اور اپنے تمام دوستوں کو وہ حاصل 11 رمضان جمعۃ المبارک کا عمل بتانے جا رہا ہوں، یا وہابو اور انا اعطیناک الکوثر کا، کہ جس کے اہتمام سے آپ کی آج بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، خامد بیوی کے درمیان پیار و محبت کی فضا پیدا ہو جائے گی اور دکان کاروبار چمک اٹھے گا، دکان کاروبار کو اللہ پاک ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک اس مقصد میں آپ کو 11 رمضان جمعۃ المبارک کے عمل کی بدولت اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے زیادہ مانگنا۔ ناممکن سے ناممکن حاجت بھی ہے تو اس کو بھی سامنے رکھ لو۔ آپ سمجھتے ہو کہ یہ دعا بہت بڑی ہے، یہ دعا کیسے قبول ہوگی، لیکن ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچتے ہیں، اس حاجت کے بارے میں ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی شان کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑھائی کو، اللہ کے مسبب الاسباب ہونے کو، اللہ کے مشکل کشا ہونے کو سامنے رکھ کے اللہ سے جب مانگیں گے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری دعاؤں کو رد کیا جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے۔ آج وہ شرطی عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کے ایام اگر آپ نے لاپرواہی برتی ہے تو آج خدا را 11 رمضان جمعۃ المبارک کا وہ حاصل عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اس قرض میں آپ کو اللہ پاک مستقل طور پہ نجات حاصل کرا دے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ آپ کو دکان کاروبار میں برکت، عروج اور ترقی چاہیے، آپ اس کی نیت کر کے اس عمل خاص کا اہتمام آج کے دن کریں، آپ کو عروج اور ترقی اور کامیابی ملے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، نیک اور صالح اولاد ملے گی۔ آپ پریشان ہیں تو اس پریشانی میں اللہ پاک آپ کو پریشانی کا حل نکالیں گے۔ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ اگر آپ
کے ہاں آپ کے گھر میں کسی بیماری میں کوئی پریشان ہے، اس بیماری میں شفا نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی، آپ اس عمل خاص کو یا وہاب اور انا اعطیناک الکوثر کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج اہتمام کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک شفاء کلی عطا فرمائے گا۔ وہ میری تمام بہنیں، وہ میری بیٹیاں جن کی عمریں گزر رہی ہیں گھروں میں، ان کے سروں پہ چاندی ابھر آئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، من پسند رشتے سامنے نہیں آ رہے، بند گلی میں حالات آگے ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا، آج وہ اچھے رشتوں کی نیت کر کے، اسباب کی نیت کر کے میرے بتائے ہوئے طریقے کو یا وہاب اور انا اعطیناک الکوثر کو میرے طریقے کے مطابق آپ نے اس وظیفے کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک رشتوں کی سبیل پیدا فرمائے گا، اللہ پاک رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا، کیونکہ اسباب تو وہی پیدا فرما سکتا ہے، اسباب تو وہی پیدا کر سکتا ہے جو مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، کسی انسان کی صفت نہیں ہے مسبب الاسباب، اللہ کی ہے، کوئی انسان مشکل کشا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم سارے اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا حاکم ہے، ہم محکوم ہے، وہ قادر ہے، ہم مقدور ہے، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہے، رزق کی میں تنگی ہے تو رزق کی تنگی کا خاتمہ جس گھر میں یا وہاب اور انا اعطیناک الکوثر کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آج یہ عمل ہو گیا، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرمائے گا، اللہ پاک رزق میں وسعتیں عطا فرمائے گا، 7 نسلوں تک رزق کے انتظام اللہ پاک کرے گا، 7 نسلوں تک دولت کے انتظام اللہ پاک کرے گا، 7 نسلوں تک دکان کاروبار میں برکت کے اعتبار سے اللہ پاک وسعتیں عطا فرمائے گا۔ آج اللہ سے بڑی حاجت مانگو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، پورا سال اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، گھروں میں خوشیاں پیدا ہو جائے، گھروں میں خوشیاں آ جائیں، بہاریں آ جائیں، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے، خوشحالی آ جائے، پورا سال اگر ہم مانگنے والے ہیں تو یہ عمل خاص کر لیں تو پورا سال بانٹنے والے بن جائیں گے، پورا سال اگر مانگنے والے ہیں تو یہ عمل خاص آج 11 رمضان جمعۃ المبارک کا کر دیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ جس ملک میں ہیں، جس آپ شہر میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے آپ بنگلہ دیش میں ہیں، چاہے آپ انڈونیشیا میں ہیں، یورپین کنٹری میں ہیں، آپ عمان مسکت میں ہیں، افغانستان میں ہیں، آپ جس بھی ملک میں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، یورپین کنٹری میں جس بھی ملک کے باشندے ہیں، آپ کے ملک میں جب 11 رمضان جمعۃ المبارک کا وقت آئے تو یا وہاب اور انا اعطیناک الکوثر کا جو عمل ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کر لیں، بڑے سے بڑی مقصد، بڑے سے بڑا حاجت اس کی نیت کر کے آپ اس انتہائی مختصر عمل ہے لیکن پرتاثیر اور طاقتور عمل ہے، آپ کر لیں، آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ کی بیٹھے بیٹھے اللہ پاک مقدر اور نصیب بدل دیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کے من کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق اللہ پاک آپ کے نصیب لکھ دیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے دعاؤں میں بڑا اثر رکھا ہے۔ جب یا وہاب کو، اللہ کی بہت بڑی صفت والا نام ہے، یا وہاب بڑا برکت اور عظمت والا نام ہے، اور انا اعطیناک الکوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے یہ سورت، اور اس سورت میں اللہ نے بڑی عظمت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ جب ان دونوں کو ایک خاص طریقے سے میرے بتائے ہوئے طریقے کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی عزیز 11 رمضان جمعۃ المبارک والے دن، ابھی 11 رمضان جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں کرنا چاہتا ہوں، جو بھائی بہنیں اور بیٹیاں اور بیٹے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں آمین بول کے اپنا نام ضرور لکھے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ آپ کے پیاروں اور آپ کے عزیزوں تک یہ ویڈیو جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے ثواب کی نیت سے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مسبب الاسباب یا مشکل کشا حاجت روا یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا مسبب الاسباب، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو مستقل بنیادوں پہ ختم فرما، یا رب العالمین ان کے گھروں میں رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں وہ بے اولاد ہے، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، زندگی والی صحت والی اولاد عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی دکان کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کی دکان کاروبار میں برکتیں عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے دوست، میری بیٹیاں، یا اللہ ان کے ذاتی گھر کے مستقل طور پہ عافیت والے اسباب پیدا فرما، یا رب العالمین جتنے کسی بیماری میں مبتلا ہیں اس بیماری میں شفا نہیں مل رہی، یا اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی خامد اور بیوی ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، محبت نہیں ہے، یا رب العالمین 11 رمضان
جمعۃ المبارک کی برکت سے یا رب العالمین رمضان کی عظمت اور تقدس اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اللہ ان کے درمیان مستقل محبت اور پیار پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی انزائٹی ڈپریشن میں مبتلا ہیں یا رب العالمین ان کو ذہنی قلبی روحانی یا اللہ تسکین اور اطمینان قلب نصیب فرما۔ یا رب العالمین سب کے حالات پہ رحم فرما، آمین ثم آمین۔ ابھی میں آپ کو امر خاص بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود ابراہیمی آپ پڑھ کے ان کو بھیج دیں۔ ثواب کی نیت سے سارے میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو ضرور میں بتاؤں گا۔ آپ نے کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس سے پہلے آپ نے نیت ضرور ماننی ہے۔ آپ کی آج بڑی سے بڑی دعا ہونی چاہیے، بڑی سے بڑی حاجت ہونی چاہیے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ بھی مانگ لو۔ جو آپ سمجھتے ہو کہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوئی اس سے پہلے، اس کو بھی مانگ لو۔ آپ اپنے پاس ایک کاغذ رکھیں اور اس میں تحریر کریں تمام دعائیں اور تمام حاجات۔ آج اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگیں۔ جب ہم کسی آفیسر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے یعنی کہ اس کی شان و شوکت کے مطابق اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بڑے پیار سے، بڑے احترام سے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں۔ تو جب اللہ سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمیں بھی یکسوئی کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ پہ مکمل طور پہ کامل ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اور نیت اپنے تمام اپنی نیت کو حاضر رکھنا ہے۔ بڑا سا بڑا مقصد ہو، بڑی سی بڑی حاجت ہو۔ میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ قرض کے اعتبار سے اگر پریشان ہو تو قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ پاک پیدا فرما دے گا، اس کی نیت کر لیں۔ اگر کسی بھی اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں تو اس کی نیت کریں۔ اولاد میں اگر آپ اولاد کی صحت چاہتے ہیں تو اس اولاد کی صحت کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کسی بھی اعتبار سے ذاتی گھر چاہتے ہیں تو ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ جو بڑے سے بڑا مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ اور اگر آپ اولاد صالح چاہتے ہیں تو آپ اولاد صالح کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ خاوند بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ روزگار چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی گھر چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ میرا کہنے کا مقصد میری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے تمام مقاصد، تمام حاجات کی نیت باندھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا وہاب، وہ جلیل القدر، وہ عظمت والا، وہ بزرگی والا اللہ کا صفاتی نام ہے کہ جس کو پڑھنے والے کی اللہ تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پوری فرماتا ہے۔ آپ 11 رمضان جمعۃ المبارک والے دن جب یا وہاب کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا۔ یا وہاب وہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی بندی 11 رمضان جمعۃ المبارک والے دن اپنے مقصد کی نیت کو حاضر رکھ کے جب پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے 1000 رزق کے، مال و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس نام میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی برکت رکھی ہے۔ آپ نے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ اب جب بھی آپ یا وہاب پڑھو، آپ نے یا وہاب کو پڑھنے سے پہلے بڑی سے بڑی حاجت رکھنی ہے، بڑی سے بڑی دعا آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ یا وہاب کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیے۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا، یا وہاب 4 بار ہو گیا، یا وہاب 5 بار ہو گیا۔ آپ نے یا وہاب کو 11 مرتبہ اور 11 ٹائمز، 11 مرتبہ 11 ٹائمز، آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز، یعنی کہ آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ 11 بڑی حاجات، 11 بڑے مقاصد اپنے ذہن میں رکھتے جاؤ اور ہر دفعہ جب یا وہاب کو آپ پڑھیں، ہر مقصد کو ساتھ ساتھ اس کی دعا مانگتے جائیں، اس حاجت کو پوری ہونے کی دعا مانگتے جائیں کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یا اللہ میری یہ دعا ہے۔ یا وہاب، یا وہاب آپ پڑھتے جائیں، اللہ سے مانگتے جائیں۔
رو رو کے مانگتے ہیں، سسکیوں کے ساتھ مانگیں، تڑپ کے مانگیں، سجدوں میں جا کے مانگیں۔ آج یا وہابو کو جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے 1000 دروازے رزق کے کھول دے گا، 1000 دروازے آپ کی خوشیوں کے کھول دے گا۔ کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کے اندر، رمضان کے دوسرے جمعے کے اندر آپ نے 11 رمضان جمعۃ المبارک والے دن جب یا وہابو کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھا، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل آپ پہ نازل ہو گیا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجات اللہ پاک پوری فرمائے گا، بڑی سے بڑی دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ 11 بار یا وہابو کو پڑھتے پڑھتے اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ سے جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، بیماری میں شفاعت چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہیں، بے گھر ہے تو ذاتی گھر چاہتے ہیں، خامد بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی حاجت جو ہے وہ لکھ کے پاس رکھ لیں۔ 11 بڑی حاجات، 11 بڑی دعائیں جو آپ چاہتے ہیں، خواہشات 11 کہ جو زندگی میں اگر آپ کی پوری ہو جائے، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائے۔ آپ نے 11 بڑی حاجات کو ذہن میں رکھ کے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کی ایک لاڈلی صورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تحفے کے طور پہ عطا فرمائی تھی، جو سورہ کوثر ہے، جو گھر کے بچے کو سورہ کوثر آتی ہے، ہر چھوٹے بڑے کو سورہ کوثر الحمدللہ آتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جو تمام وظائف کا سلطان ہے، جو تمام وظائف کا سردار ہے۔ اللہ کے خزانوں سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، سورہ کوثر کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ بندشیں اگر توڑوانا چاہتے ہو، رزق کے اندر بندش ہے، دکان کے اندر بندش ہے، کاروبار کے اندر بندش ہے، اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، اگر آپ کے روزگار میں بندش ہے، خامد بیوی کے درمیان محبت میں بندش ہے، بیماری میں اندر بندش ہے، شفا نہیں مل رہی، آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی ضرورت ہے، آپ سورہ کوثر کو شروع کرنے سے پہلے، ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے اپنی بڑی سے بڑی حاجت، اپنی بڑی سے بڑی ضرورت کو اس کی نیت باندھ کے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، 3 بار سورہ کوثر کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اپنی بڑی سے بڑی مقصد اور بڑی سے بڑی دعا، بڑی سے بڑی حاجت کی پوری ہونے کی نیت کرنی ہے۔ یہ بار بار میں حاجت کی نیت اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ بے توجہی سے سورہ کوثر کو نہ پڑھنا، آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھنا۔ اس عمل کے دوران آپ نے نہ موبائل کا استعمال کرنا ہے، صرف موبائل آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد موبائل کو آف کر دیں اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ بوضو کے مسلے پہ بیٹھ جائیں، آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، آپ اندھیرے والے کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو۔ یہ عمل جو ہے آپ مغرب سے پہلے انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے حالات تبدیل کر دے گا۔ آپ نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، سحری کے فوراً بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، آپ 5 نمازوں کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اتنا حاصل عمل ہے۔ آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد، بڑے سے بڑی حاجت کی نیت باندھنی ہے۔ آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ کے اب آپ نے تیسرا عمل جو ہے، حاصل عمل جو ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ جب 3 دفعہ سورہ کوثر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی ضرورت اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ آپ اس کے ذہنوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ 11 رمضان جمعۃ المبارک کا یہ خاص عمل آپ کرنے جا رہے ہو۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ سورہ کوثر کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنی ساتھ حاجت اور ضرورت کو اللہ سے مانگنے کے بعد آپ نے فوری طور پہ تیسرا عمل کون سا کرنا ہے؟ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو تیسرا جو عمل کرنا ہے وہ انتہائی حاصل عمل ہے۔ آپ نے اس سے پہلے اپنے مقصد کی نیت باندھ لیں،
مقصد کی نیت باندھ لیں۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، بار بار مقصد کی نیت اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کا جو یہ تینوں اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان میں بے توجہی کا مظاہرہ نہ ہو۔ آپ دلچسپی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی نسلیں رنگ جائیں گی، 7 نسلوں تک رزق مال و دولت کی وسعت آ جائے گی۔ آپ نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ کے 2 ناموں کا کرنا ہے، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم جانتے ہوئے آپ نے یا اللہ یا کریم کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 4 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 5 بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم۔ آپ کو آج میں نے 3 اعمال بتائے۔ پہلا عمل جو میں نے آپ کو بتایا یا وہاب کو، یا وہاب کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے بڑے سے بڑے مقصد اور بڑی سے بڑی ضرورت کی آپ نے نیت باندھ کے دعا مانگتے جائیں، حاجتوں کو مانگتے جائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 ٹائمز پڑھتے پڑھتے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت ضرور باندھنی ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ سے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جائیں۔ آپ کے ذہنوں میں یہ چیز ہونی چاہیے، آپ روزے کی حالت میں مانگ رہے ہیں، آپ ماہ رمضان میں مانگ رہے ہیں، اور ماہ رمضان کا جو دوسرا عظمت اور بزرگی والا اور برکت والا جو جمعہ ہے اس میں مانگ رہے ہیں، تو سوچیں جب یا اللہ یا کریم، اللہ کی یہ ایک اللہ کا نام ہے، ذاتی ایک صفاتی نام ہے، دونوں کو ملا کے جب اللہ سے آپ اپنی حاجت مانگو گے، اور اوپر سے ماہ رمضان ہو اور آپ روزے کی حالت میں ہو، اور یا اللہ اور یا کریم کو آپ جمعے والے دن ماہ رمضان کے دوسرے جمعے میں آپ پڑھتے جائیں یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، تو اللہ آپ کی دعا نہیں سنے گا، اللہ آپ کی دعا سنے گا۔ یا اللہ یا کریم کو آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ یا اللہ یا کریم کو پڑھنے سے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی جو چاہتے ہو کہ آج اللہ پاک آپ کا وہ مقصد پورا کر دے، آج وہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما دے، آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کا اہتمام کیا تھا، درود ابراہیمی پڑھا تھا، آخر میں بھی ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اس عمل کا اختتام کرنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ میں نے جو کچھ مانگا اس کو مقدر فرما، ماہ رمضان کی برکت سے، ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کی عظمت اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے، یا رب العالمین سورہ کوثر کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، یا رب العالمین یا وہاب تیرا صفاتی نام ہے، اس کی عظمت اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اللہ یا کریموں کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اللہ جمعے کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اللہ روزے کی حالت میں مانگ رہا ہوں، میری تمام دعاؤں کو قبول فرما، میرے جو کچھ مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی میرے نصیب میں عافیت میں لکھ دے۔ یا اللہ میری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔